السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ دیکھیے آج ہم حصہ بے کا آخری چیپٹر 9واں چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے پورے 9 چیپٹر حصہ بے کے کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں آج۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا اس سے پہلے کہ حصہ الف میں غیر نظری اختصابات تھے، یعنی کہ اندیکھے اختصابات، انسین پیسیجز، وہ ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہمارا یہ لاسٹ ٹاپک ہے، لاسٹ چیپٹر ہے ہمارا یہ حصہ بے کا۔ اب اس کے بعد ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے حصہ جیم، قواعد یعنی کہ گرامر کا، وہ انشاءاللہ جلد ہی وائنڈ اپ کر لیں گے ہم لوگ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 9 ہمارا اصلاحی تدریس جو ہے ریمیڈیل ٹیچنگ۔ ریمیڈیل ٹیچنگ کیا ہے یہ؟ دیکھیے جماعت میں پڑھنے والے طلبہ کیسا ہے، ایک جیسے نہیں رہتے، یکساں نہیں رہتے۔ ان میں کیا ہوتا کہ مختلف قسم کے انفرادی فرق پائے جاتے۔ اب کچھ طلبہ سیکھنے میں ذہین رہتے اور کچھ جو ہے کیسے رہتے، کمزور رہتے، کافی کمزور رہتے۔ عام طور پر جو ہے اوسط طالب علم کو مد نظر رکھ کے کیا ہوتا، تعلیمی منصوبے بنائے جاتے، ان کے خاکے بنائے جاتے، اور تدریس و آموزش کا عمل بھی جو ہے ایک منظم تنظیم سے کیا جاتا۔ اب دیکھیے ہم تو یہ بات بخوبی جانتے کہ طلبہ کے درمیان جو ہے انفرادی فرق ہے، کیونکہ طلبہ کے درمیان کیا، ہر انسان کے درمیان جو ہے انفرادی فرق ہوتا ہے، کیونکہ ہر کوئی جو ہے ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ طلبہ کی سیکھنے کی رفتار جو ہے جلدی رہتی، جلدی سیکھ جاتے، کچھ ایوریج سیکھتے، کچھ ان سے کم، اور کچھ جو ہے بہت نہیں گراسپ کر سکتے۔ اب دیکھیے یہ انفرادی فرق اور ان کی تحصیلی جانچ کے نمونوں کو بھی بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ اب ہر طالب علم کا انداز آموزش کیسا ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے، بالکل جیسے کہ ہر ٹیچر کا انداز تخاطب اور انداز تدریس الگ رہتا، ویسا ہر طالب علم کا بھی انداز آموزش کیسا ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے۔ کچھ طلبہ کیا ہوتے ہیں صرف سن کر ہی تصورات کو سمجھ جاتے ہیں، اور کچھ جو ہے دیکھ کر، اور کچھ طلبہ تو کیسے رہتے ہیں کہ وہ صرف جب تک ان کو ہم کوئی عملی کام نہ دے اور وہ جو ہے ڈائریکٹ تجربہ حاصل نہ کر لے، وہ چیزوں کو کیا کرتے ہیں، نہیں سمجھ پاتے۔ اب اس طرح اوسط درجے کے تحت جو ہے منظم تدریسی سرگرمیوں میں ان کو کیا کرنا پڑتا، دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ تو اس کے لیے تحصیلی جانچ کے نمونے میں زیادہ تغیر پذیری پائے جانے پر معلم کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ جائزہ لے کے آموزش میں جو دوری، لرننگ گیپ پیدا ہوا ہے، تو دیکھیے اب یہ بچے جو نہیں سیکھ پا رہے، یہ بچوں کو جو سیکھنے کو دشواریاں آ رہے ہیں، کس بنا پر آ رہے ہیں، کس چیز کی وجہ سے آ رہے ہیں، لرننگ گیپس کیوں پیدا ہو رہے ہیں، یہ دیکھنے کا کام کس کا ہے، ہم تسہیل کاروں کا، ٹھیک ہے، ہم بچوں کے جو ہے معاون و مددگار ہے۔ تو بچوں کے لرننگ گیپس کیا ہو رہے، کس وجہ سے وہ سیکھنے سے رہ جا رہے، یہ دیکھنا، اس کی اصلاح کرنا، اس کو ریمیڈیل ٹیچ کرنا جو ہے ہماری ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ۔ اب دیکھیے جو لرننگ گیپ پیدا ہوا، اس کی وجہ کیا ہے، یہ ہم کو دیکھنا پڑتا۔ کچھ طلبہ کیا کرتے، تصورات کو بہتر طور پر سمجھنے سے قاصر رہتے، تو کیوں رہتے یہ، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ پھر وجوہات طالب علم، معلم، تدریسی مواد اور تدریسی عمل کسی بھی پہلو میں موجود ہو سکتی ہے۔ اب وجہ صرف ہے نا بچہ نہیں ہے کہ بچے کا دماغ کند ہے یا بچہ خراب ہے، یہ وجہ سے بچہ نہیں سیکھ پا رہا، نہیں، وجہ یہ ہے بچوں کی نہیں سیکھ پانے کی، یعنی کہ بچوں میں جو لرننگ گیپس آ رہا، تو اس کی وجہ ایک جو ہے معلم بھی ہو سکتا ہے کہ معلم کی تدریس اسے سمجھ نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یا معلم اپنا 100% نہیں دے سک رہے ہیں، اور خود طالب علم بھی ہو سکتا ہے، خود کیا ہو سکتا ہے، طالب علم ہو سکتا ہے کہ طالب علم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے معلم ایک ہوئی وجہ، اور طلبہ خود ایک وجہ ہوئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے تدریسی مواد بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ تدریسی مواد ہارڈ لینگویج میں ہے تو طلبہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے تدریسی مواد کی۔ اب دیکھیے ہم آگے دیکھیں گے۔ اب ان وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے معلم کیا کرتا ہے، ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کا منصوبہ تیار کرتا ہے، ڈائگنوسٹک، اور اس کو عمل میں لاتا ہے۔ اب جس طرح ایک ڈاکٹر جو ہے اپنے پیشنٹ کو کی تشخیص کرنے کے لیے، جانچ کرنے کے لیے کیا کرتا ہے، ڈائگنوز کرتا ہے ان کو کہ انہیں کس چیز کی کمی یا زیادتی ہے، کس بنا پر، کس وجہ پہ انہیں ایسا ہوا، تو ہم بھی یہ بچوں کو، ہم کو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کرنا ہے، یعنی کہ ہم کو بچوں کو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ لینا ہے،
ٹیسٹ کرنا ہے کہ بچوں کو کس عمل میں دشواری پیدا ہو رہی ہے. اب دیکھیے تشخیصی جانچ کے ذریعے کیا ہوتا ہے، معلم کو ان کے نکات کی نشاندہی ملتی ہے، یعنی کہ کون سے نقطے پہ طلبہ جو ہے کمزور پڑ رہے، جن میں طالب علم دشواری محسوس کرتا ہے، ان میں کیا ہوتا معلم کو نشاندہی مل جاتی ہے. اب ان دشواریوں کو دور کرنے اور ان کی اصلاح کے لیے معلم کیا کرتے ہیں، خصوصی تدریس کرتے، جسے اصلاحی تدریس کہا جاتا ہے. اس کو کیا کرتے ہیں معلم منظم کرتے اصلاحی تدریس کو. کس کو اصلاحی تدریس کرتے ہیں. ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کے بعد سمجھ میں ان کو آتا ہے کہ طلبہ جو ہے کس چیز میں ان کو لرننگ گیپس پیدا ہو رہے، تو اس کے بعد کا مرحلہ ٹیچر کیا کرتے معلم کیا کرتے کہ ان کی اصلاحی تدریس کرتے، یعنی کہ ان کی اصلاح ہو اور وہ اچھے سے مؤثر طریقے سے سیکھ سکے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اصلاحی تدریس کا مقصد کیا ہے کہ کمزور طلبہ جو رہتے تو ان کو جو ان کے ہم مکتب ساتھی رہتے، یعنی کہ ہم جماعت جو ساتھی ہے، جو ہم سبق طلبہ ہیں، ان کے مساوی لانے کے لیے اصلاحی تدریس کس لیے کی جاتی ہے کہ معلم جو ہے اضافی مدد کرتا. اصلاحی تدریس کیوں کرتا؟ ایک اضافی مدد کرتا ہے معلم طلبہ کو، تاکہ وہ اپنے ہم سبق طلبہ کے ساتھ، ہم سبق دوست کے ساتھ یا ہم سبق طلبہ کے ساتھ جو ہے مساوی آ جائے، یعنی کہ وہ جو بچہ پڑھ رہا ہے یہ بھی پڑھ سکے. تو طلبہ معلم کیا کرتا ہے اصلاحی تدریس میں، معلم اضافی مدد کرتا ہے طلبہ کو، اور پھر اس کے لیے جو ہے ان کی ضرورت اور صلاحیت کے مطابق کیا ہوتا نصاب اور تدریسی عمل میں تبدیلیاں کی جاتی، اور پھر اس سے کیا ہوتا عملی تجربات بھی فراہم کیے جاتے ہیں. دیکھیے اصلاحی تدریس کے اقدامات کیا ہونا چاہیے. اصلاحی تدریس کے کیا اقدامات ہونا چاہیے؟ ہم طلبہ کا جب تک ہم تجزیہ نہیں کریں گے تو پتہ چلے گا کیا کہ طلبہ میں کیا پریشانی ہے، طلبہ کو کیا پریشانی ہے، طلبہ کو کیا چیز نہیں سمجھ میں آ رہی. تو پہلا مرحلہ ہمارا کیا ہے تجزیہ کرنا، پھر ان کی ضرورتوں کو، صلاحیتوں کو، سیکھنے کے انداز کو اور دلچسپیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. ہم کو کیا کرنا چاہیے دلچسپیوں کا اور مطالعہ کرنا چاہیے. اب دیکھیے بعد میں کیا کرنا ہے ہم کو مقاصد کا تعین کرنا ہے. اب یہ ہم کو معلوم پڑ گیا کہ بچوں کی دلچسپی کیا میں ہے، بچوں کو جو ہے ضرورت کس چیز کی ہے، بچوں کے سیکھنے کا انداز کیا ہے. تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہمارے مقاصد کا تعین کریں گے. پھر ہم جو ہے نصاب کو کوریلیٹ کریں گے، یعنی کہ نصاب میں مطابقت لیں گے، طلبہ سے کوریلیٹ کریں گے، ان کے گھر سے، اطراف کے ماحول سے، تدریسی مواد کا انتظام کریں گے. پھر مناسب تدریسی لائحہ عمل کا بھی ہمیں انتخاب کرنا چاہیے. اب دیکھیے انفرادی اجتماعی تدریس کرنا، اکیلے بولیے یا اجتماعی طریقے سے بولیے، ہم کو تدریس کرنا چاہیے. پھر لاسٹ میں ہمارا ہے اندازہ قدر یا مشاہدہ کرنا، اور پھر اس کے بعد کیا آتا ہے کہ مقاصد کا حصول، یا یہ جو اوپر دیا گیا عمل ہے، تو اگر مقاصد کا حصول نہیں ہو رہا تو ہم کو کیا کرنا چاہیے یہ دہرانا چاہیے. کیا کرنا چاہیے دہرانا چاہیے. اب دیکھیے اصلاحی تدریس کے طریقہ کار کیا ہے. انفرادی تعلیمی پروگرام. انفرادی تعلیمی پروگرام یعنی کہ انڈیویجول ایجوکیشن پروگرام. اصلاحی تدریس کے طریقہ کار پوچھا جا سکتا ہے آپ کو، تو IEP انفرادی تعلیمی پروگرام، انڈیویجول ایجوکیشن پروگرام. سیکنڈ ہے پیر سپورٹ پروگرام. پیر یعنی کہ دوست، یعنی کہ آپ جو ہے پیر سپورٹ میں سیکھ رہے ہیں تو پیر سپورٹ پروگرام ایک رہیں گا. تیسرا ہے انعام کی اسکیم. تو انعام کی اسکیم یعنی کہ ریوارڈ اسکیم. تو ریوارڈ اسکیم کے ذریعے بھی اصلاحی تدریس کے طریقہ کار میں یہ شامل ہے. چوتھا ہے طلبہ کے برتاؤ سے متعلق مسائل کو حل کرنا. اب طلبہ کا برتاؤ کیسا ہے وہ دیکھ کر طلبہ کا برتاؤ کیسا ہے ان کے مسئلوں کا ہم حل کر سکتے طلبہ کے برتاؤ کے مطابق. اصلاحی تدریس کے عمل میں والدین کا تعاون حاصل کرنا. اب دیکھیے اصلاحی تدریس تو ہم کر رہے تو ان میں وہ کہاں چھوٹ جا رہے، کہاں رہ جا رہے، تو زیادہ ٹائم تو گھر پر بتاتے، تو اس لیے ہم کو جو ہے پیرنٹس سے بھی بات کرنا چاہیے، تاکہ اساتذہ اور پیشہ وروں کی مدد لینا چاہیے. ہم کو تال میل قائم کرنا چاہیے تاکہ ہمارے نتائج بھی جو ہے بہترین آئیں جو ہم نے توقع کی ہو. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں ان کو بتانا چاہیے. دیکھیے ہمارا یہ لاسٹ ٹاپک تھا، یہ ہو چکا ہے. اب دیکھیے ہم آگے جو ہے اس کے 9 ہی سوال ہے کر لیں گے انشاءاللہ جلدی سے. چلیے آئیے دیکھتے ہیں. پہلا سوال ہے آموزش کا سفر آسان سے پیچیدہ کی طرف ہوتا ہے. اگر کسی طالب علم نے کسی وجہ سے بنیادی باتیں نہیں سیکھی ہیں تو اس کے لیے ہونی چاہیے. اب دیکھیے آموزش کا سفر کیسا ہوتا ہے، آسان سے پیچیدہ کی طرف، آسان سے مشکل کی طرف ہوتا ہے. اب کوئی طالب علم ہے جس نے بنیادی باتیں سیکھی ہی نہیں تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے، بصری اور
یا مختلف طریقوں کا استعمال کرنے والی تدریس، لیکچر نہیں۔ ہاں صحیح لگ رہا ہے یہ آپشن۔ براہ راست لیکچر اور بصری انداز کی تدریس، براہ راست لیکچر سے طلبہ میں بنیادی ہی باتیں نہیں معلوم اس کو تو کیسا وہ کوپ اپ کریں گا۔ حد درجہ بصری تدریس، لیکچر نہیں۔ ڈی ہے براہ راست لیکچر، یہ بھی نہیں، پہلے براہ راست لیکچر آ رہا اس میں، تو اے آپشن صحیح ہے، بصری اور مختلف طریقوں کا استعمال کر کے، اور لیکچر ہمیں نہیں دینا چاہیے۔ دوسرا سوال ہے دیکھیے، سیکھنے کے عمل کی مخصوص کمزوریوں کی تشخیص سے حاصل کردہ معلومات کی بنیاد پر پڑھنے یا لکھنے میں کیا ہوتا ہے، بہتری لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب دیکھیے جو بچوں کی کمزوریوں کی تشخیص ہوئی تو اس سے جو معلومات حاصل ہوئی تو وہ معلومات کی بنیاد پر جو ہے پڑھنے یا لکھنے میں جو بچوں کو بہتری لانا ہے تو اس کی کوشش جو کی جاتی ہے تو کس طرح کی جاتی ہے؟ اہم تصورات کو ذہن نشین کرانے کی ضرورت کے ذریعے نہیں، والدین کو مشورہ دینے کے ذریعے جی نہیں، تلافیاتی یا اصلاحی تدریس کے ذریعے بہت صحیح لگ رہا ہے یہ آپشن، طلبہ کو جی نہیں، سیکھنے کے عمل کی مخصوص کمزوریوں کی تشخیص سے حاصل کردہ معلومات کی بنیاد پر پڑھنے اور لکھنے میں بہتری لانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، اصلاحی تدریس کر رہے ہیں، تلافیاتی یا اصلاحی تدریس ہم کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے تیسرا سوال ہے، غیر ملکی غیر مادری زبان کے استاد کو اکثر یہ دشواری آتی کہ وہ کلاس کے طلبہ یہ زبان سیکھنے پر آمادہ نہیں ہوتی، اب اس صورتحال پر کیسے قابو پایا جائے گا؟ اب دیکھیے غیر مادری زبان کے استاد یا غیر ملکی زبان کے استاد کو یہ دشواری پیش آتی کہ بچے جو ہے زبان سیکھنے پر آمادہ نہیں ہو رہے، تو اس صورتحال کو کس طرح سے ہم قابو کر سکتے؟ استاد کسی تدریسی مشیر کی مدد لے کر طلبہ سے خطاب کرے؟ نہیں، بورنگ لیکچر ہو جائیں گا اس میں۔ استاد غیر آمادہ طلبہ کی نشاندہی کرے اور ان کے لیے خصوصی کلاس کا انتظام کرے، بالکل غلط۔ طلبہ سے یہ کہے کہ وہ تفویض کردہ کام اپنی سہولت کے مطابق مکمل کرے، نہیں، یہ بھی غلط۔ ڈی، استاد طلبہ کو آمادہ کرے، دیکھیے پہلے ہی پازیٹیو رسپانس ہے، استاد طلبہ کو آمادہ کرے اور کلاس میں سیکھنے کے عمل کو زیادہ دلچسپ بنائے، یہ صحیح آپشن ہے یہاں پر۔ چوتھا سوال ہے دیکھیے، جو پڑھایا گیا وہ یاد نہیں ہے کیونکہ، اب جو پڑھا گیا ہے وہ یاد نہیں ہے بچوں کو، کیوں یاد نہیں ہے؟ غیر رسمی بحث میں طلبہ زیادہ دلچسپی لیتے ہیں اس لیے، نہیں، ایک استاد کی سماجی معاشی سطح طالب علموں کی سطح سے بہت زیادہ مختلف ہے اس لیے، جی نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کیونکہ معلم تو بچوں کو بچوں کے لیول پہ آ کر ہی پڑھاتے اور بچوں کو سمجھاتے بھی سہل طریقے سے۔ سی ہے، طلبہ مختلف صلاحیتوں اور شخصیتوں کے مالک ہوتے ہیں اور مختلف طبقوں سے آتے ہیں، درست لگ رہا ہے۔ ڈی ہے، ایک استاد یا طالب علم تمام علوم کا ماسٹر نہیں ہو سکتا، نہیں، ایسا بولنا تو غلط ہے، یہ تو ڈی موٹیویٹنگ کی بات ہو جا رہی۔ جو پڑھایا گیا ہے وہ یاد نہیں ہے کیونکہ طلبہ مختلف صلاحیتوں اور شخصیتوں کے مالک ہوتے اور مختلف طبقوں سے کیا ہے، آتے ہیں۔ پانچواں سوال ہے دیکھیے، طلبہ کی تحریری کام کی غلطیوں کی تصحیح مؤثر ترین ہوتی ہے اگر استاد طلبہ کی تحریری کام میں جو غلطیاں آئیں وہ ان کی تصحیح مؤثر ترین ہوتی جب استاد یہ طلبہ کو مشق کا مزید کام دیتا رہے اور طلبہ اپنی اصلاح خود کر لے، نہیں، درست جوابات بورڈ پر لکھتا ہے، نہیں، سی، غلط جوابات پر نظر ثانی کرتا ہے، نہیں، ڈی ہے، نمایاں غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے اور طلبہ خود تصحیح کرتے، بہتر آپشن اور بالکل صحیح آپشن ہے، طلبہ کی تحریری کام کی غلطیوں کی تصحیح مؤثر ترین ہوتی ہے جب استاد نمایاں غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے اور طلبہ خود اس کی تصحیح کرتے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے چھٹا ہے، استاد بچوں کی کاپی دیکھنے کے بعد ان سے ہوئی غلطیوں پر تبادلہ خیال کرتا ہے، استاد کیا کرتا ہے، بچوں کی کاپی دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد ان سے جو غلطیاں ہوئی اس پر جو ہے تبادلہ خیال کرتا ہے، یعنی کہ بولتا ہے کہ بیٹا آپ یہاں غلط ہوئے، اس میں ایسے غلط، یہ ایسا نہیں لکھتے ویسا لکھتے، تو وہ کیا کر رہا ہے، فیڈ بیک دیتا ہے، لکھنے کے لیے خیالات و تصورات بہم پہنچاتا ہے کہ کس طرح غلطیاں نہ کرے، یہ کہتا ہے کہ صحیح سے کس طرح لکھے، نہیں، کس طرح غلطیاں نہ کرے، لکھنے کے خیالات، نہیں، فیڈ بیک دے رہا ہے یہاں پہ استاد، کیا کر رہا ہے، فیڈ بیک دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ساتواں سوال ہے، تدریس کا ایسا طریقہ کار جس سے کمزور طلبہ زبان دانی کی مہارت میں اپنے ساتھیوں کے برابر آ سکے کہلاتا ہے۔ دیکھیے ہم نے ابھی پڑھے کہ تدریس کا ایسا طریقہ جو مطلب ہم کو اصلاحی تدریس کرنا اس لیے ہے کہ کمزور طلبہ جو ہیں اپنے ہم سبق طلبہ کے مساوی آ سکے، ہم سبق طلبہ کے کیا آ سکے، مساوی آ سکے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے یہاں پر کہ وہ ہم سبق طلبہ کے مساوی آ سکے، تلخیص کاری کرنا ہے کیا، نہیں، ترتیب نو کرنا ہے کیا، نہیں، ریمیڈیشن جی ہاں، نظر ثانی نہیں،
تو صحیح ہے کہ بعض مداخلت کرنا ہے، ہم کو ریمیڈیشن کرنا ہے کہ ہم ایسا طریقہ کار جس میں کمزور طلبہ زباندانی کی مہارت میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ سکے، تو وہ جو ہے بعض مداخلت ریمیڈیشن کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے 8واں سوال ہے، طلبہ کو کلاس میں یا اس کے باہر زبان 2 یا زبان 3 کو سننے اور سمجھنے میں ہمیشہ دشواری ہوتی ہے. طلبہ اس مشکل پر کیسے قابو پائیں گے؟ دیکھیے طلبہ کو کیا ہو رہا ہے کہ دوسری یا تیسری زبان سننے اور سمجھنے میں مشکل پیدا ہو رہی، تو اس سے جو ہے طلبہ اس مشکل پر کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ اہل زبان استادوں سے پڑھ کر کیا نہیں، زبان 2 3 کی تدریس کا وقت بڑھا کر کریں گے کیا؟ جی نہیں. زبان کے زیادہ سے زیادہ استعمال سے؟ جی ہاں. زبان ایک سے زیادہ قربت رکھنے والی کسی اور زبان کا انتخاب کر کے؟ جی نہیں. صحیح آپشن ہے زبان کے زیادہ سے زیادہ استعمال سے ہی ہم زبان 2 اور زبان 3 سن کر بھی اور سمجھ بھی سکتے ہیں، اور پھر بعد میں ہم بول بھی سکتے، تو ہماری مشکل کیا ہوتی؟ حل ہو جاتی. 9واں سوال ہے، دیکھیے پہلی جماعت میں زبان کا ایک استاد دیکھتا ہے کہ اس کے طلبہ کلاس میں ہجے میں کافی غلطیاں کرتے ہیں. اس صورت میں اس کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ دیکھیے ہمارے پاس جو ہے فرسٹ اسٹینڈرڈ کا بچہ ہے، فرسٹ اسٹینڈرڈ کے بچے میں جو ہے ہجے کی غلطیاں ہو رہی، تو یہ جو ہے فطری بات ہے، اس میں غلطیاں ہو رہی، تو ہم کو اس صورت میں حکمت عملی کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو طلبہ سے 5 بار صحیح ہجا لکھوانا چاہیے. نہیں، یہ تو رٹنے کی عادت ہوگی، صرف غلطیوں کو نشان زد کرے اور طلبہ سے کہے کہ صحیح ہجا معلوم کرے. پہلی کے بچے ہیں، وہ تھوڑے سے اوپر کی کلاس کے رہتے تو شاید ہو بھی سکتا تھا. ٹھیک ہے. وہ غلطی کو احتیاط سے نشان زد کرے اور طلبہ کے سامنے صحیح ہجا لکھے. یہ صحیح لگ رہا طلبہ کے کہ یہ ہجے کو مان لینا ہی، غلط کو ہم صحیح کیسا کہیں گے بچوں کو کہ غلط ہجے لکھ رہے تو آپ مان لیں گے کیا؟ نہیں. تو صحیح آپشن یہ ہے کہ وہ غلطی کو احتیاط سے نشان زد کرے اور طلبہ کے سامنے جو ہے ہجا لکھے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہمارا 9واں سبق جو ہے کمپلیٹ ہوتا ہے. ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں، ان تک ضرور پہنچائیں جن کو ضرورت ہے. ٹائم بہت کم رہ چکا ہے. اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم حصہ جیم دیکھیں گے جس میں قواعد کا کردار ہے. جزاک اللہ خیر فار واچنگ. السلام علیکم.